ایک نوکر بن کے بول رہا ہوں، اور مجھے پتا بھی ہے کہ اس کا جلال الہی جلال ہے. اس شہنشاہ کے روبرو میں کسی بارگاہ میں نہیں، کسی گوڑ دیہات شہر میں نہیں، مولا شہنشاہ کے صحن میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں. حضرت عباس نے یوں حاجیوں کی طرف دیکھا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، اے کافرو. نا 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 نا، وہاں بلندی پہ داد گئی نہیں. عباس نے کہا او کافر او فاجر ہو. اور مولا عباس کی دہلیز پہ پورا بر صغیر پاک و ہند لے کے یا حسین کا ماتمی پوچھتا ہے. مولا وہ حاجی تھے، ان کے بدن پہ احرام تھا، ان کی زبان پہ لا الہ تھا، ان کی زبان پہ محمد رسول اللہ تھا. وہ وضو کر کے آئے تھے، وہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئے تھے. آپ نے کعبہ کی چھت میں کھڑے ہو کے انہیں کافر کیوں کہا؟ عباس نے کہا تمہیں عقیدہ دیا ہے جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں بھی کافر ہوگا. میں عقیدہ پڑھوں گا بول بول کے گواہی دے دیں. بغیر ہاتھوں کے یا خدا دیتا ہے یا عباس دیتا ہے؟ بولو جو غازی کے نوکر میں تھے جنہیں عباس کی عطا پہ ناز ہے. یہ ثبوت توحید کا نام ہے، یہ اثبات توحید کا نام ہے. آج کوئی ہم سے کہہ ہی نہیں سکتا کہ تمہارا خدا بغیر ہاتھوں کے کیسے دیتا ہے. ہم عباس کی دہلیز پہ آ کے کہتے ہیں جس کا عبد بغیر ہاتھوں کے دیتا. وقت کے دامن میں وسعت نہیں کہ میں تفصیلی عباس پڑھوں، اور ویسے بھی حضرت عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے. جو قریب بیٹھو یہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہنا نہ کہ بھائی عباس پڑھے کون؟ ہمیشہ جی عباس کون پڑھے؟ کون پڑھے کہ عباس کسے کہتے ہیں؟ لہجہ حسین کا ہو، پھر کوئی بتائے کہ عباس کسے کہتے ہیں. جس کا منبر ہی کعبے کی چھت ہو. نا جو تاریخ کے واقع بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہیں، خطبہ بیٹھے ہیں، نوحہ خان بیٹھے ہیں. جس عباس کا منبر کعبہ کی چھت ہو. طواف کعبہ کرتے ہوئے حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا. میں داد آپ سے دینے لگا، صرف حضرت عباس کو دیکھا. نیر بھائی عباس کے لیے حسین کے ابرو کا اشارہ وحی کا درجہ رکھتا تھا. حسین کے ابرو کا اشارہ عباس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا. جو حسین کے چہرے پہ صحیفہ قدرت کو پڑھے، جو حسین کے چہرے پہ امر توحید کا قاری ہو، اسے عباس کہتے ہیں. حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا. عباس نے حسین کے لشکر سے کہا کریم کہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو، کریم چاہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو. ساتھیوں نے احرام کھولنے شروع کیے. کسی ایک نوکر نے بھی یہ نہیں کہا اے عباس مولا حسین سے پوچھئے ہم تو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، ابھی تھوڑا ہی تو لمحہ ہے، ہمیں حج مکمل کر لینے دے. انہوں نے فوراً احرام کھول دیے. انہیں پتا تھا کعبے کے چکر کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں. اطاعت حجت کو حج کہتے ہیں، اطاعت حجت کو حج کہتے ہیں. حج مولا حسین عزت عطا فرمائے. میں نے آج تک میں نے کبھی منبر سے نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں عباس کی بہادری سناؤں. شجاعت عباس تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکا. اب اہل زبان سے میں داد لینے لگا ہوں، شعرا سے داد لینے لگا ہوں. عباس کس کریم کو کہتے ہیں؟ عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں. عباس کی ابرار بھائی عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں. جسے تم عباس کی بہادری کہتے ہو وہ عباس کی خاموشی ہے. تم نے عباس بادشاہ کی چپ کو میرے شہنشاہ کی شجاعت سمجھا. کہا حسین نے عباس حج کو عمرے میں تبدیل کیجئے. عباس نے لشکر کو روک لیا. جب لشکر کو روکا تو وہ جو لاکھوں آئے تھے نا احرام کے نیچے تلواریں لے کے،
وہ مسکرائے، جا رہا ہے حسین، ہم نے حج نہیں پڑھنے دیا، یہ شریعت کا وارث تھا اور ہم نے حج سے روک دیا۔ عباس نے ان کے دل کی زبان کو اپنے جسم کے کانوں سے سنا۔ جو عباس کے حرم میں بیٹھ کے بھی عباس نہ سنے، اس نے کہاں سننا ہے؟ غازی نے ان کی دلوں کی زبانوں کو اپنے بدن کے کانوں سے سنا۔ عباس ابن علی نے اجازت کے لیے حسین کی طرف دیکھا، کریم نے آنکھ کا اشارہ دیا، عباس نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا۔ اب اللہ جانے میں غازی بادشاہ شہنشاہ تیرے دروازے پہ تیرا نوکر، تیرا جارب کش اتنی بھیک مانگتا ہے کہ اس مجمع میں وہ معرفت دے دینا کہ میں اگلا جمعہ کہہ سکوں۔ عباس نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، کعبہ نے فتح مکہ میں محمد کی طرح عباس کے احترام میں شانوں کو جھکایا۔ کعبہ نے قبلہ کعبہ نے احترام مظہر احترام عباس میں فتح مکہ میں مصطفیٰ کی طرح اپنے شانوں کو جھکایا۔ عباس کعبہ کی چھت پہ آئے، عباس کعبہ کی چھت پہ آئے، نہیں میں جملہ شہنشاہ سے خیرات مانگ کے تبدیل کرتا ہوں، کعبہ کی چھت نے عباس کے تلووں کو چوما۔ سر نہ ہلاؤ، سر نہ ہلاؤ جو عباس کے نوکر بیٹھے ہیں۔ کعبہ کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلوے کو چوما۔ غازی کے حرم میں بیٹھ کے، غازی شہنشاہ کے حرم میں بیٹھ کے، اپنے بادشاہ کے حرم میں بیٹھ کے عباس پر سنو، منظر آنکھوں کے سامنے بنانا، خانہ کعبہ، چھت پہ عباس، طواف کرتے ہوئے حاجی، دور مسند پہ حسین۔ پھر تصویر رکھنا، میں پھر نقشہ بناؤں، تصویر ذہن میں لینا، خانہ کعبہ، چھت پہ عباس، طواف کرتے ہوئے حاجی، دور مسند پہ حسین۔ حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا، غازی حسین کو دیکھ رہے تھے۔ جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ بولو جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو، بولو جو غازی کے مریض بیٹھے ہو، مولا حسین مولا۔ بسم اللہ سے آیا، بسم اللہ۔ مولا کے منظور نظر میرے وطن کی عزت، میرے وطن کا مان، کاظمی برادرز، نوحہ خان میرا مالک زبان میں قلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ مطلب ہے جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ حاجیوں نے خانہ کعبہ کو، خانہ کعبہ نے عباس کو، عباس نے حسین کو۔ حاجی کعبے کے طواف میں تھے، عباس کعبے کی چھت پہ تھے، عباس کعبے کی چھت پہ تھے۔ ابھی جملہ شادمان بھائی یاد آ گیا تو میں ابھی ممبر سے ادا کر دینے لگا ہوں۔ معرفت سرکار نے ابھی عطا کیا تو ابھی دے دوں۔ خانہ کعبہ کی چھت پہ عباس کھڑے پورے قد کے ساتھ تھے۔ کون کہتا ہے کہ کعبے میں علم نہیں ہے؟ اور جن کے گھروں میں علم ہے وہ بندہ بولے بسم اللہ۔ تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوتا ہے، تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہو تو علمدار ہوتا ہے۔ عباس خانہ کعبہ کی چھت میں کھڑے تھے۔ عباس نے طائرانہ نظروں سے، ظفر بھائی بیٹھے ہوئے شورا بیٹھے ان سے دعا لینے کے لیے، نوکر ہونے کی حیثیت سے عباس نے طائرانہ نظروں سے یوں زمین پہ، حاجی طواف کر رہے تھے، لفظ کیونکہ اہل زبان بیٹھے، بر صغیر کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا۔ جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا میں چلتے ہوئے کیوں کہوں، جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا میں انہیں چلتے کیوں کہوں، کیڑے مکوڑے تھے۔ یوں زمین خانہ کعبہ کے گرد رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا۔ حضرت عباس نے خطبہ شروع کیا، علماء کی نگری میں، علماء کے درمیان، مولا عباس کی دہلیز کے سامنے سرکار ابوالفضل عباس کا خطبہ۔ حضرت عباس نے 3 اشارے کیے، وہ تینوں اشارے سننا۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی، 3 اشارے۔
तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के कदमों की वजह से इज्जत दी। मैं शायरी पढ़ता तुम ना बोलते, मैं खिताबत करता तुम ना बोलते, मुझे दुख ना होता। मैं अपने शहनशाह के अल्फाज पढ़ रहा हूं, दाद मुझे नहीं देने, खुतबा तो मेरे शहनशाह का है। मेरे मालिक ने कहा तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के, मौला हुसैन की तरफ इशारा, उसके बाप के चेहरे की वजह से नहीं, हाथों की वजह से नहीं, कदमों की वजह से इज्जत दी। जब हाजियों ने कहा ना अब्बास बोल रहा है तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबा के कदमों की वजह से, हाजी अब्बास की तरफ देख रहे थे। अब अब्बास ने हुसैन के रुखे अनवर से अपनी नजरों को वापस किया, हाजियों की तरफ देखा, ये घर था, इसे किबला हमने किया है। ये ईंटों का मकान था, ये घर था, इसे इबादत के लायक हमने किया है। तुम क्या समझते हो कि तुमने हुसैन का साथ छोड़ दिया और अब तुम हज कर रहे हो? बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास की दहलीज के सामने एक नौकर बन के बोल रहा हूं, और मुझे पता भी है कि इसका जलाल इलाही जलाल है। इस शहनशाह के रूबरू मैं किसी बारगाह में नहीं, किसी गोड़ देहात शहर में नहीं, मौला शहनशाह के सहन में खड़ा होकर पढ़ रहा हूं। हजरत अब्बास ने यूं हाजियों की तरफ देखा, अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओए काफिरो, ना 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 ना, वहां बुलंदी पे दाद गई नहीं। अब्बास ने कहा ओ काफिर ओ फाजिरो, आओ मौला अब्बास की दहलीज पे पूरा बने सगीर पाक और हिंद लेके ये हुसैन का मातमी पूछता है। मौला वो हाजी थे, उनके बदन पे एहराम था, उनकी जुबान पे ला इलाहा था, उनकी जुबान पे मोहम्मद रसूलुल्लाह था। वो वजू करके आए थे, वो अल्लाह के घर का तवाफ करके आए थे। आपने काबा की छत पे खड़े होके उन्हें काफिर क्यों कहा? अब्बास ने कहा तुम्हें अकीदा दिया है जो हुसैन को छोड़ दे वो काबे में भी काफिर होगा। जो हुसैन को छोड़ दे, जो हुसैन को छोड़ दे वो काबे में भी, वो काबे में भी, वो काबे में भी, वो काबे में भी। अब कोई खौफ नहीं, गाजी के रूबरू पढ़ रहा हूं। अब बगैर डर बगैर झिझक अगला जुमला कहने लगा हूं। अब्बास ने कहा जो हुसैन को छोड़ दे वो काबे में हज की हालत में भी काफिर होता है। इसका मतलब है जो हुज्जत को छोड़ दे वो काबे के करीब चले या मोहम्मद के करीब मरे। जिसने छोड़ दिया हुज्जत को, जिसने मुखालिफत की हुज्जत की, तमाम हो गई, नौकरी तमाम हो गई। मालिक सदारा ग्लोबल हुसैनी की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह हमारे भाई चमन भाई को, हमारे भाई सैयद मोहसिन शाह साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। ये हर साल ये सिलसिला अज़ादारी जो करते हैं, मेरा मालिक इनकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। और एक ज़रूरी ऐलान भी है ज़ायरीन के लिए कि इसी ग्लोबल हुसैनी के ज़ेर एहतमाम एक ऐप मुतारफ़ करवाई गई है, ज़वार ऐप। इसे अगर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें तो उसमें ज़ायरीन के लिए तमाम आसानियाँ, ज़ियारात, दुआएँ, मनाजात और ज़ियारत पे आने के तरीके, ज़ियारात के आदाब और तमाम वो चीज़ें जो एक ज़ायर को चाहिए होगी वो आपको अपनी हथेली पे उस फ़ोन पे मुयस्सर होंगी। पूरी रात में मैं अब्बास के फ़ज़ाइल पढ़ूँ, लेकिन जिगर फट जाएगा जब यह कहा जाएगा कि उसकी आकाज़ादी बगैर चादर के बाजार चले। अलविदाई मजलिस, ज़ायरीन की रवानगी, किसी की माँ इंतजार में, किसी की बेटी इंतजार में। नजफ से करबला पैदल चल के थका हुआ ज़ाहिर अब अपने वतन वापस जा रहा है। तुम्हारे पाँव के छाले ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे बदन के जख्म ठीक हो जाएंगे, तुम वापस जाओगे। घर में माँ इंतजार कर रही होगी, बहनें इंतजार कर रही होंगी, बेटियां इंतजार कर रही होंगी।
میں تمہیں ہر میں حضرت عباس سے کہہ کے یہ نوکر بھیج رہا ہے بابا احمد شاہ جی، جب دروازے پہ جاؤ بیٹی بھاگ کے آئے کہ میرا بابا زیارت سے آیا ہے، بہن آئے، میرا بھائی آیا ہے، اس وقت ایک دفعہ اپنے دروازے سے منہ کربلا کی طرف کرنا، رو کے کہنا اے مولا حسین میں تو گھر آیا، نہ تیری سکینہ آئی نہ تیرا اصغر آیا۔ بیٹے کربلا سو گئے، بیٹی شام سو گئی، بیٹے کربلا سو گئے، بیٹی شام سو گئی۔ آج تمہیں چاروں طرف روشنیاں، سونے کے دروازے، عباس کا نوری محل نظر آتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو، 1400 سال پیچھے جاؤ، 61 ہجری، یہی میدان، آواز آ رہی تھی مارو یہ محمد کا بیٹا ہے۔ حرم کی زیارت کر کے جن گلیوں سے گزر کے اپنے اپنے ہوٹلز کی طرف جاتے ہو، یہ وہی گلیاں ہیں جہاں سے حسین کبھی کوہنیوں کے بل چلا ہے، کبھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا ہے، کبھی رو رو کے کہہ رہا تھا رستہ دو میرا اکبر گھوڑے سے گر گیا ہے، کبھی کہہ رہا تھا مجھے رستہ دو میں نے قاسم کی لاش اٹھانی ہے، کبھی کہہ رہا تھا کوئی مجھے عباس کی لاش پہ پہنچا دے۔ زائرین کا طریقہ کار ہوتا ہے شادمان بھائی، زائرین کا طریقہ کار ہوتا ہے کاظمی بھائی، جب بھی یہ زیارت کے لیے آتے پہلے دن ساری زیارتیں نہیں ہوتی، سالار کہتا تھوڑا سکون کرو، پہلے 2 شہنشاہوں کی زیارت کرو، ایک دن سکون کرنے کے بعد پھر ہم تمہیں اطراف کی زیارات کروائیں گے۔ زائر سکون کے ساتھ زیارت کرتا ہے، اطراف کی زیارت کے لیے جاتا ہے مقام علی اکبر، مقام علی اصغر، نہر فرات، مقام صاحب الزمان، سرکار اون جناب حر۔ ایک دن کی زیارت کا مسافت، رات کو زائر تھک کے آتا ہے، کہتا اب ہمت نہیں حرم جانے کی، سارا دن زیارات کی تھک گیا ہوں۔ تم نے وہ زیارت پیدل نہیں کی ہوتی، تمہیں بہترین گاڑیوں میں کروائی جاتی ہے، تم ایک دن ان تمام زیارات کو کر کے تھک جاتے ہو، ایک دن میں ان ساری جگہوں پہ گیا ہے محمد کا بیٹا۔ اکبر کے جگر سے برچھی نکالی ہے، اصغر کی گردن سے تیر کھینچا ہے، فرات کے کنارے جا کے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا ہے، قاسم کی لاش پورے مقتل سے چنی ہے۔ سادات و غیر سادات میں معافی مانگ کے کہتا ہوں حسین تنہا یہ تمام امتحان دیتا رہا، حسین نے کہا میرا امتحان مشکل ہے، لیکن جب شام کی قیدیں نبھا کے حسین کا بیٹا سجاد واپس کسی کربلا میں اپنے بابے کا پہلا چہلم کرنے کے لیے آیا تھا، سید الساجدین نے آ کے 3 اونٹ کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے کیے، سید الساجدین نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا، دیکھ کے کہنے لگے اے بھیا علی اکبر برچھی کھانا آسان ہے، اے علی اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے، اے چچا عباس فرات پہ سو جانا آسان ہے، اے قاسم لاش پامال کروانا آسان ہے، اے بابا حسین تیرا ضربے کھانا آسان ہے۔ لاشوں نے اٹھنا شروع کیا، آواز آئی تیر آسان، برچھی آسان، نیزہ آسان، پامالی آسان، پھر مشکل کیا ہے میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو غازی کے حرم پہ سر کا ماتم نہ کر سکے۔ سجاد کہتا اٹھو میں تمہیں بتاؤں، زینب جیسی ماں 9 گھنٹے بغیر چادر کے شرابیوں کے بازاروں میں بدماشوں کے بچ، ہائے حسین کے، ہائے زینب کے، زینب جیسی ماں 9 گھنٹے بغیر چادر کے شرابیوں کے دربار میں۔ سن لیے چہلم کے مضامین، آخری 3 یا 4 منٹ کا مصاحب سنو۔ قیدیں نبھا کے واپس پہنچی میری شہزادی مدینے، مدینے پہنچ کے میری شہزادی نے، اکثر ممبر سے کہا جاتا ہے کہ بی بی نے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے، نہیں عالمہ غیر معلمہ تھی، یہ نہیں پوچھا کون سا شہر ہے، بی بی نے کہا ہے سجاد یہ مدینہ ہے، جی اماں یہ مدینہ ہے۔ بی بی رو کے کہتی پہلی بار باہر سے دیکھا، اس جملے میں مصیبت تھا اگر تم رو لیتے، اس جملے میں بھی پہاڑ تھا مصیبت کا اگر تم برداشت کر لیتے، میں نے پہلی بار باہر سے دیکھا۔ 28 رجب کو گئی تھی تو عباس کے پہرے میں گئی تھی، سجاد ہو سکے مجھے نانا کی قبر پہ لے جا۔ مولا سجاد نے ماں کا ہاتھ تھاما، قبر مصطفیٰ پہ آئے،
میرے بعد نوحہ خان ہے، انہوں نے پڑھنا ہے نوحہ. میں وہ تمہیں نوحہ سناؤں جو علی کی بیٹی نے قبر مصطفیٰ پہ پڑھا. بہار کی 4 جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا، شہزادی قبر رسول پہ آئی، روزہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے بی بی رو کے کہتی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں. میں ڈر رہا ہوں کہ میں اتنا مصائب پڑھوں ایسے نہ ہو کسی بندے کی آنکھ خشک رہے اور عباس ناراض ہو جائے. عباس ناراض ہو کہ تجھے خبر جو نہیں تھی کہ میری زینب کی چادر کی قیمت کیا تھی، تو نے میرے حرم میں بیٹھ کے میری بی بی کے پردے کا ماتم نہیں کیا. میں ڈر رہا ہوں کہ کوئی بندہ آنکھیں خشک لے کے غازی کے گھر سے نہ اٹھے، عباس کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو. بی بی رو کے کہتی نانا ایک بار نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں. بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا. بی بی نے 3 سطر پڑھی، نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی مارا گیا. 4 سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر محمد پہ ڈالا. قبر محمد پہ کرتے کا آنا تھا، قبر محمد پہ زلزلہ آیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا. رو کے کہتی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا لباس ہائے حسین. امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا. آخری 1 منٹ پڑھنے لگا ہوں، یہ